میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ پھل سے گٹلی، گٹلی سے پیڑ، پیڑ سے پھر پھل نکالنے پر قادر ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا، وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العیم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا معلیٰ میں پہنچ گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ اے امام، کل جو لشکر آنے والا ہے بہت زیادہ تعداد ہوگی، اس میں ان سے مقابلہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ بہتر بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے جائیے، میں حالات کو سنبھال لوں گا۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام کہتے یہ ہیں کہ رات بھر سفر کرتے رہے، اور پھر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جس مقام سے نکلے تھے اسی مقام پر آپ ہیں۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی کسی اور جگہ چلے جائیں، تو اس کے بعد کہا کہ یہ ہونی ہے، بہر صورت ہو کر رہے گی۔ اس انداز سے 9 تاریخ کو امام علی مقام نے عمر بن سعد سے یہ کہا کہ ایک دن کی مہلت ہمیں دے دو، تاکہ بارگاہ خداوندی میں ہم التجا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر لیں۔ تو چنانچہ آپ وہ رات دعاؤں کے اندر گزار دیے، اور پھر آپ وہ رات عبادتوں میں اللہ رب العزت کو منانے کے اندر، صبح جو قیامت صغریٰ قائم ہونے والی تھی، اس کے اوپر آپ نے رات بھر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو محو رکھا۔ اور جب صبح صادق 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن پھر مقابلے کے لیے جب آئے، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ کے صاحبزادے یعنی حضرت مسلم علمبردار کے شہادت کے بعد حضرت علی اصغر آئے، حضرت علی اکبر آئے، اور حضرت علی اکبر جب آئے مقابلے کے لیے جب آئے تو حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین اپنے نور نظر کو کس انداز سے بھیجتے، جو بہت ہی یعنی بڑے ہوئے 18 سال کی عمر تھی، یعنی شباب پر تھا معاملہ، آخر کار ان کو بھی اجازت دے دی۔ جب یہ پہنچے میدان کارزار کے اندر، للکارا دشمنوں کو، یزیدیوں کو، تو اس وقت عمر بن سعد نے کہا طارق بن اشد سے دیکھتے ہوئے کہ 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا، لیکن للکار رہا ہے توف ہے تمہاری شجاعت پر، کیونکہ مقابلے کے لیے آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ طارق بن اشد کو آخر اس نے عمر بن سعد نے کہا کہ موصل کی میں گورنری تمہیں دلا دوں گا، تم جاؤ اور مقابلہ کر لو۔ طارق بن زیاد کے سامنے، طارق بن اشد کے سامنے جب موصل کی گورنری کا معاملہ آ گیا، تو وہ مقابلے کے لیے جب آگے بڑھا تو اس انداز سے کہ مت پوچھئے کہ امام علی مقام یعنی حضرت علی اکبر نے اسے مقابلہ اس انداز سے کیا کہ اس کو واصل جہنم کیا، تو اس کا بیٹا عامر بن طارق بہت جوش اور جذبے کے تحت مقابلہ کرنے کے لیے آیا،
اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا۔ اس کا ایک تیسرا بیٹا طلحہ بن طارق وہ آیا مقابلے کے لیے، وہ بھی تاب نہ لا سکا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، اس لیے کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب کے یعنی پوتے تھے۔ اس انداز سے شجاعت ان کے اپنے گھر کی باندھی تھی، اور شجاعت میں اس انداز سے شجاع تھے کہ سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار عمر بن سعد نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک تمام ختم ہو رہے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا کہ مقابلے کے لیے پھر دوسرے آدمیوں کو بھیجا، اور ان کا بھی وہی حشر ہوا، تو 1000 آدمیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عمر بن سعد نے ان لوگوں کو تیار کیا۔ 1000 کے مجمع کثیر، ایک نہادتا انسان، وہ کب تک مقابلہ کرتا؟ آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور اس کے بعد جب ان کی لاش کو اٹھا کر حضرت امام حسین خیمے کے پاس لائے تو حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی تھیں وہ آپ پر نچھاور ہو گئی، اس لیے کہ بڑے لاروں سے ان کو پالا تھا، اور پھر اس انداز سے کہ ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا، حضرت امام نے ان کو خاموش کیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی اصغر کا معاملہ آ گیا اور حضرت علی اصغر کی پیاس کا معاملہ آ گیا تو آپ لیے ہوئے آئے، لیکن ان بدبختوں نے پانی دینا تو کھجا، لیکن اس وقت اس نے ایک ایسا تیر چلایا جس کا نام حرمل تھا۔ حرملہ نے ایک تیر ایسے چلایا کہ معصوم علی اصغر کا شہید ہو گئے، اور وہ خون لے کر آپ نے آسمان کی طرف اچھالا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا تو گواہ رہنا۔ اس انداز سے حضرت امام حسین نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی، اور اس کے بعد یہ لاشا لے جا کر بھی آپ نے تمام خیمے کے سامنے رکھ دیا، اپنی بہن حضرت زینب کو دے دیا۔ اب اس کے بعد مقام یہ تھا کہ حضرت امام حسین نکل جاتے، اس لیے کہ تمام خانوادہ رسول کے تمام چشم و چراغ ایک کے بعد ایک مقابلہ کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، جن کی تعداد 20 اور 52 وہ لوگ تھے جو محبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے باوجود اس کے حیات امام حسین بارہا ان سے کہتے رہے کہ تم میدان کارزار سے چلے جاؤ، تم سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ان لوگوں نے جاری ساری اس انداز سے کی کہ کل ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ بتائیں گے آپ کو اگر ہم اس حال میں چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے اظہار اس انداز سے کیا اور اپنی محبت کو اس ثابت قدمی کے ساتھ رکھا کہ مت پوچھئے۔ اب اس کے بعد حضرت امام علی مقام اپنے مقام پر پہنچے، اپنے خیمے میں پہنچے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مبارک کو اپنے سر پر رکھا، حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی، اور حضرت امام حسن کا پٹکا آپ نے کمر پر باندھا، حضرت حمزہ کی وہ سپر ہاتھ میں لی، اور اس کے بعد آپ مقابلے کے لیے نکلے۔ مقابلے میں نکلنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کے سامنے اتمام حجت کی، ان لوگوں سے پوچھا کہ اے وہ لوگوں، کس قصور کی بنا پر مجھے تم شہید کرنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی اسلام میں اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ اسلام سے اگر منحرف ہو جائے، یا کسی کا قاتل ہو، یا اس نے زناکاری کی ہو، تو ان لوگوں کے لیے قتل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن تم لوگ کس بات کے لیے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم وہ لوگ نہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے، جنہوں نے قاصد بھیجے، اور تمہارے خطوط کے بنا، تمہارے قاصد کی بنا پر میں یہاں پر آیا ہوں، تو آج تم میرے ساتھ یہ عمل کیے جا رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر پکارے، تو وہ لوگ باوجود موجود ہونے کے کسی قسم کا سامنے آنا یا سامنا کرنا مناسب انہوں نے نہیں سمجھا، اور اس کے بعد وہ لوگ خاموشی اختیار کی، اور پھر آپ نے اپنا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تم نے میرے اور میرے بھائی کے تعلق سے یہ نہیں سنا کہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میری ماں خاتون جنت سردارہ ہیں تمام جنت کی عورتوں کی، ہم ان کی اپنی اولاد ہیں؟ کیا حضرت شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کے تعلق سے آپ نے نہیں سنا جن کی ہم اولاد ہیں؟ آج لوگوں کس بنیاد کے اوپر تم لڑنے کے لیے آئے ہو؟ آخر تمہارا منشا کیا ہے؟ اس انداز سے آپ نے اتمام حجت کی، وہ ساری کی ساری تمام باتیں بتلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مقابلے کے لیے لوگوں سے کہا۔ جب مقابلے کے لیے لوگ آنے کے لیے سامنے کتراتے رہے، لیکن اس کے باوجود عمر بن سعد نے ایک شخص کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن اس وقت کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ بدر، جس کا نام تھا بدر بن سہیل، اس نے کہا کہ کن لوگوں کو تم بھیجتے ہو جو 2 ہاتھ بھی ان سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے؟
اور یہ میدان کارزار چھوڑ چکے، کیسے بزدلوں کو بھیجتے ہو؟ اس انداز سے اس نے بات کی، اس لیے کہ عمر بن سعد نے ان لوگوں کو جو مخصوص طور پر ان لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا، جو جن کی شجاعت مسلمہ تھی، جو شام اور عراق کے اندر اپنے نامور تھے، لیکن اس کے باوجود امام عالی مقام کے مقابلے پر آتے رہے اور ایک کے بعد ایک تمام ختم ہوتے رہے۔ تو بدر بن سہیل جب آگے آ گیا تو اس نے کہا عمر بن سعد سے کہ میرے 4 بیٹے جو میرے اپنے ہاتھ کے اوپر ٹریننگ پا چکے، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیجئے، پھر اس کے بعد نتیجہ دیکھیے کہ میں نے فن حرب سے ان کو کس انداز سے نوازا ہے، کس انداز سے سدھایا ہے، اور وہ اس تمام معاملے کو دیکھ لیں گے۔ چنانچہ اس انداز سے جب خود وہ بدر آیا مقابلے کے لیے تو حضرت امام علی مقام حضرت حسین ابن علی نے اس سے کہا کہ لعب زنی کچھ اور بات ہے، شجاعت کچھ اور نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ مقابلہ ہوا تو اس کے بعد اس کے نیزے کی جب انی گر گئی تو اس نے اپنی لکڑی کو پھینک دیا اور اس کے بعد تلوار نکالی، اور تلوار کے بعد 2 ہاتھ ہوئے تو اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے ایک ایسی ضرب لگائی، ضرب حیدری، کہ اس کے بعد وہ تمام فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا یہ عالم دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے طارق نے جب آئے، وہ حملہ کرنے کے لیے آیا عمر، تو وہ بھی اس کے حضرت امام حسین کے ہاتھ سے وہ بھی فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے اور تیسرے بیٹے کا معاملہ آیا، یعنی سامنے کسی قسم کا کوئی ٹک نہ سکا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایک ایک جاتے ہو تو یہ تمام کے تمام لوگوں کو تمام ختم کر دیں گے، ایک بارگی ان کے اوپر مقابلہ کرو تاکہ یہ کسی قسم کا حرکت نہ کر سکے اور وہ تمہارے شکنجے میں آئے۔ ابو الحونخ نام کے ایک شخص نے ایک تیر مارا، پیشانی پر تیر لگا، چہرہ خون آلود ہوا، اور اس کے بعد وہ سنان خولی بن یزید وہ حملہ آور ہوا، نیزہ آپ نے مارا، اس نے مارا، آپ اس کے اوپر زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد وہ شمر العین اس نے تلوار اپنی چلائی، اور اس کے بعد انس بن سنان بن انس وہ بھی اپنا تیر اپنا نیزہ اس نے بھی مارا۔ اس انداز سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین میدان کارزار کے اندر اپنے گھوڑے سے یعنی گر گئے، اور اس کے بعد دشمنوں نے آپ کو زخمی کیا، اور چاہتا یزید بن خولی یہ چاہتا تھا کہ آپ کا سر نکالے، لیکن ہمت نہ کر سکا، ہاتھ پاؤں میں راشا آ گیا۔ اس کے بعد یہ ہٹ گیا۔ اس کا ایک بھائی تھا حشل جس کا نام تھا، وہ حشل آیا، اس نے اپنا سر نکالا۔ دوسری روایت یوں ملتی ہے کہ شمر العین جو آبرسی کتا تھا اس نے یہ کام انجام دیا کہ حضرت امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا کتا ہوگا، ابلغی کتا ہوگا، جس کے جسم کے اوپر سفید دھبے ہوں گے، برس کی بیماری ہوگی، وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالے گا۔ یہ شمر زی جوشن یہ وہی ملعون تھا، یہ وہی کتا تھا جو حضرت امام حسین کا قاتل بنا۔ حید امام علی مقام کا سر کو جب تن سے جدا کیا گیا تو آپ کی لاش کو میدان کارزار میں چھوڑ دیا گیا۔ ان تمام لاشوں کو چھوڑ دیا گیا جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے یا اہل بیت اطہار کے لوگ تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے تمام خیموں پر حملہ کیا، تمام موال و اسباب کو لوٹ لیا۔ حضرت بی بی زینب وہاں سے نکلی اپنے بھائی کی اس لاش کو اس انداز سے آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ چیختی چلاتی رہیں اور تمام کا تمام گھر تمام لوٹ لیا گیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت امام حسین کے وہ تمام عمامے کو، حضرت امام حسین کے ان لباسوں کو، ان تلواروں کو تمام کا تمام لے لیا گیا، وہ سامان کو تمام لوٹ لیا گیا، اور اس کے بعد ان نعشوں کو اس انداز سے چھوڑ دیا گیا جن کے اوپر گھوڑے تمام دوڑائے گئے۔ نعش کو مسلح کیا گیا، یعنی مطلب یہ کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، اور ان سروں کو ابن زیاد کے پاس، عمر بن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ کوفہ روانہ ہوا تو ان کے اپنے حالات سنانے کے لیے جب یزید کے پاس لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان لاشوں کو ہم نے میدان کارزار کے اندر برہنہ اسی انداز سے چھوڑ دیا جس کے اوپر سورج برابر تمازت کرتا رہا اور دھول ان کے اوپر تمام گرد و غبار ان لوگوں پر چھاتا رہا، اور وہ بے گور و کفن میدان کربلا معلیٰ میں تمام کے تمام لوگوں حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن قبیلہ بنو اسد کے لوگ، غازیہ کے لوگ، غازریہ کے لوگ تمام آئے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی اس انداز سے، لیکن یہ بغیر سر کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو تمام تدفین عمل میں لانے کے بعد معاملہ یہاں پر یہ ہوا کوفے کے اس محل میں جہاں عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا،
حسن اتفاق سے وہاں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم بھی تھے۔ یہ زید بن ارقم وہی ہیں جن کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں سب سے پہلے تبلیغ دین حنیف کا آپ نے کام کیا تھا، جہاں حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت عمار بن یاسر تمام کے تمام بزرگ وہاں پر آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہوئے مسلمان ہوتے تھے۔ تو وہ ان کا اپنا گھر تھا، ان کے اپنے صاحبزادے تھے حضرت زید بن ارقم۔ یہ اس وقت اس محفل کے اندر موجود تھے جس محفل کے اندر ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس نے رخسار حضرت امام حسین پر جب وہ چھڑی چلائی تو اس وقت حضرت زید نے کہا اے ابن زیاد، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، آج تو ان پر چھڑی چلا رہا ہے۔ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس انداز سے حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور چلے آگئے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو عمل کیا گیا، اس کے بعد وہ جو تمام قاتلان تھے وہ لوگ اسی قسم کا، پھر معاملہ یہ ہوا کہ عمر بن سعد نے یہ کہا کہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ جاؤ اس سر کو لیے ہوئے تمام کوفے کی گلیوں کے اندر تمام پھراؤ۔ تو چنانچہ حضرت امام حسن کے سر کو لیے ہوئے کوفے کی تمام گلیوں کے اندر تمام ان لوگوں کو تمام مشاہدہ کیا گیا، بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ تمام سر یزید کے پاس تمام بھیج دیے گئے۔ اب ادھر معاملہ یہ ہوا، یہ قافلہ لوٹا پٹا، وہ عورتیں تمام کی تمام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نواسیاں تھیں وہ اس خیمے میں موجود تھیں، وہ رات وہیں پر انہوں نے گزار دی، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت علی جن کا نام زین العابدین تھا ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ آگے بڑھے۔ اس وقت حمید بن مسلم نے یہ بیچ بچاؤ کیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد نے آ کر کہا ان کا لوٹا ہوا مال انہیں دے دے، لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کا لوٹا ہوا مال نہیں ملا۔ البتہ وہ حضرت زین العابدین کو جو حملہ کرنے والے تھے اس سے منع کر دیا گیا، تو وہ منع ہو گئے۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو قیدی بنا کر جب بھیجا گیا تو ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت بی بی زینب جن کے کپڑے گردآلود، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس انداز سے ان کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ دمشق پہنچے اور وہاں پر یزید کے مکان میں پہنچے تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اس لیے کہ کچھ رشتہ داریاں تھیں، اور اس انداز سے وہ لوگ جو لوٹا پٹا مال تھا وہ تو تمام کی تمام کیفیتیں تمام بعد آتی رہیں گی۔ اور پھر دوستو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کے اس قافلے کے ساتھ جو عمل ان لوگوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابن زیاد بھی یہ چاہتا تھا کہ حضرت علی کو جو زین العابدین ہیں ان کو بھی تمام قتل کر دے، لیکن اس کے بعد حضرت زینب ان پر ایسے چمٹ گئی کہ مت پوچھئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ محبت بھی کیا چیز ہے، اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایک تو سن بلوغ کو نہیں پہنچے، دوسرے بیمار تھے، اس انداز سے انہوں نے کہا۔ تو اس لیے کہ ہنستے ہوئے اس نے مذاق اڑایا تھا کہ کیا علی بن حسین کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں کیا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی علی تھا، وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اس انداز سے آپ نے بتلایا، لیکن کسی قسم کا مروب ہونے کا نام نہیں تھا، اور جب تمام بات کرتے تو بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ کرتے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ یہ لٹا پٹا قافلہ جب دمشق پہنچا تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد یزید نے اپنے پاس کچھ دن رکھا، اس کے بعد اس نے دنیاوی اعتبار سے ابن زیاد کے اوپر لان تان کی، لیکن کسی قسم کا اس کو محروم نہیں رکھا، کسی قسم کا وہ عہدے سے جدا نہیں کیا، اس انداز سے وہ تمام معاملہ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد وہ مال و متاع دیتے ہوئے نعمان بن بشیر کے ذریعے ان کو مدینہ منورہ جانے کے لیے یزید نے بندوبست کیا۔ نعمان بن بشیر انہیں لیے ہوئے جب مدینہ پہنچے تو یہ لوٹا پٹا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو مدینہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، لوگ تمام کے تمام ان لوگوں سے ملنے کے لیے آتے اور تمام کے تمام حالات دریافت کرتے کہ کربلا معلّہ میں کیا ہوا۔ دوستو کربلا معلّہ کا وہ دن جو یوم عاشورہ کہلاتا ہے، وہ دن تو ایک اہمیت کا دن تھا، اس لیے کہ حضرت آدم کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، حضرت نوح کی کشتی جودی پر لگی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچایا گیا تھا، اور پھر فرعون غرق ہوا تھا، وہ دن عاشورہ کا یہی دن تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء پر ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، آج وہی دن تھا کہ حضرت امام حسین علی مقام میدان کربلا معلّہ میں اس انداز سے شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام کا جو مقام اور مرتبہ تھا، محض وجہ یہ تھی کہ وہ یزید جو امت مسلمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جو کر رہا تھا، جس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا،
اس انداز سے جب اس کا اپنا طریقہ کار رہا تو امام علی مقام نے اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ امام علی مقام کا ایک مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے اپنے خون کو دیتے ہوئے اسلام کی سیرابی کے لیے کسی قسم کے آپ کے پیشانی پر بل نہیں آیا، آپ نے پیشانی پر جنبش نہیں ہوئی، اور آپ نے تمام جان و تن کا نذرانہ اللہ کے حضور، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے اس انداز سے کر دیا۔ کربلا معلیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ کربلا معلیٰ کی تاریخ یہ کہ جس کے اندر ناحق خون بہا اور اس کے اندر اسلام میں ایک تازگی آئی، تو اسی مقام پر آپ نے فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی جہاں ناحق خون بہے گا وہاں اسلام میں ایک تازگی آئے گی اور وہاں پر ایک جیلا آئے گی، اور بے شک بلا شبہ اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ یزید جو معاویہ کا بیٹا تھا، جس کی زبان سے اس وقت یہ بھی الفاظ نکلے کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، یعنی بدر میں اس کے جو لوگوں کو قتل کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس انداز سے بھی کہا کہ میں نے آج بدر کا بدلہ لے لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے ذہن کا جو تعصب تھا، اس کے ذہن کی جو گندگی تھی، وہ تمام اس انداز سے اظہار ہوا۔ بہت سارے لوگ آج اس معاملے کے اندر ہیں کہ وہ تمام جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ تمام جنتی ہیں جو قسطنطنیہ دنیا کی جنگ کے اندر گئے ہوئے ہیں، اس انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، لوگ آج یہ استدلال پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ سفیان بن عوف اس کے سپہ سالار تھے، اور یہ اس وقت اپنی محبوبہ ام کلثوم جس کا نام تھا اس کے ساتھ یہ محل میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ نے زبردستی بعد اس کو بھیجا، اس لیے کہ وہ اشعار کہتے ہوئے کہ ام کلثوم میرے پاس ہے، مجھے قسطنطنیہ جانے کی ضرورت کیا ہے، اس انداز سے وہ پڑا تھا، لیکن حضرت معاویہ نے اس کو بھیجا۔ حضرت معاویہ نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر حسین ابن علی پر تم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو خبردار ان کے اوپر کسی قسم کی دستدرازی اس لیے نہ کرنا کہ یہ تم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ ہاں، اگر عبداللہ بن زبیر اگر تمہارے پنجے میں آتے ہیں تو یہ لومڑی کی طرح آ کر شیر کی طرح جھپٹنے والا انسان، اسے اپنے راستے سے تم ختم کر سکتے ہو۔ اور پھر حضرت معاویہ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو کسی قسم کی خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ تمہارے معاملے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ یہ شجاعت میں اتنے زیادہ بہادر نہیں کہ مقابلے کے لیے آ جائیں، ہاں ان کے دوست احباب جو کہیں گے وہ تمام سننے کے لیے تیار ہے۔ اس انداز سے معاویہ نے جب تمام کی تمام وصیتیں کی، اور اس کے بعد معاویہ یزید نے یہ کہا کہ ابن زیاد نے بہت زیادتی کی، اگر میرے پاس اگر حسین کو بھیج دیتا تو میں اپنا معاملہ کر لیتا تھا۔ یہ تمام دنیا والوں کو بتانے کے لیے یہ تمام باتیں تھیں جس سے کہیں لوگ منحرف نہ ہو جائیں، جس سے لوگ کہیں باغی نہ ہو جائے۔ یہ معاملہ تو ہوا، لیکن حضرت امام حسین کے جو قاتلان تھے جن کا انجام اتنا برا ہوا کہ مت پوچھئے، صرف 6 سال کے عرصے کے بعد مختار ثقفی جیل خانے سے نکلتا ہے، قبیلہ بنو ثقیف کا ہے، اور پھر وہ نکلنے کے بعد ایک ایک آدمی کو جو قاتلان حسین میں شریک تھا اس کے ساتھ جو انجام ہوا، جو اس نے قتل کیا، اس کے انشاءاللہ المستعان تفصیلات تمام کی تمام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت آئندہ نشستوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج کا دن یعنی عاشورہ کا جو دن ہے وہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے۔ آپ اس دن بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے، اس دن آپ غسل کیجئے، اچھے سے اچھے کپڑے آپ پہنیے، لوگوں کو کھلائیے، لوگوں کو پلائیے۔ حضرت امام حسین کے ثواب کے لیے آپ کھلانا پلانا ان کے تعلق سے یعنی سچے دل سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول کرے گا، قبول کرے گا۔ اور پھر یہ دن عبادت کا دن ہے، یہ دن حضرت امام حسین کی شہادت کا دن آپ کے اور میرے لیے عبادت کا دن ہے۔ یہ دن ہم عبادت کے اندر گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے گزاریں تو انشاءاللہ المستعان ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ایک نئی جلا آئے گی۔ اور ہمارے سامنے یہ بات پیش نظر رہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کیا وہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام میں کسی قسم کا انحراف نہ لانے کے لیے جو آپ نے کام کیا، اس مقصد کے اندر، اس مدعا کے اندر آپ کامیاب رہے۔ قیامت تک کے لوگ حضرت امام حسین کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے یاد کرتے رہیں گے، لیکن یزید کو چاہنے والے کوئی کسی زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ یزیدی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ جو دھوکہ، جو دغابازی ان لوگوں نے کی، وہ اس انداز سے کہ حضرت امام علی مقام کو اپنے پاس بلایا لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کسی قسم کی وفاداری نہیں کی۔ یہ یزیدی وہی لوگ ہیں، یہ عراقی وہی لوگ ہیں، یہ کوفی وہی لوگ ہیں
جو حضرت علی بن ابی طالب کا ساتھ جنگ صفین کے بعد جب پھر آپ معاویہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، اس وقت آپ نے کہا کہ ہماری تلواریں کند ہو گئی ہیں، ہمارے ہتھیار ناکارہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سردی زیادہ ہو گئی ہے، گرما زیادہ ہو گیا، اس انداز سے پہلو تہی کرنے لگے۔ جب ان کی پہلو تہی کو دیکھ رہے تھے تو حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت امام حسین جب اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے تو حضرت امام حسن کو ان لوگوں نے لوٹ لیا، اور پھر حضرت امام حسن کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، اے عار المسلمین کہا، یعنی مسلمانوں کو شرم دلانے والے۔ تو اس وقت حضرت امام حسن جو بہت بڑے دل اور جگر کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نار سے بہتر ہے، یعنی عار نار سے بہتر ہے، یعنی وہ انجام جو تمام مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خلافت اگر ملے تو مجھے ایسی خلافت منظور نہیں۔ حد یہ کہ وہ مروان بن حکم جو زندگی بھر آپ کو گالیاں دیتا رہا، ممبر پر چڑھ کر حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف کہتا رہا، جب حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا تو اس وقت رونے لگا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ زندگی بھر تو گالیاں دیتا رہا، زندگی بھر تو مخالفت کرتا رہا، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ عظیم پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ عظیم یہ شخص تھا جس کے انتقال پہ میں رو رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ان کی تعریف اور توصیف اس انداز سے مروان بن حکم نے حضرت امام حسن کی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ خانواد رسول کے چشم و چراغ، وہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث جن کے مروی ہیں، اور جو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف و توصیف فرمائی، اور یہ فرما دیا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ ان کے مقام، ان کے عالی مقام کو کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سوار اور اس انداز سے نکلنے والے، جبکہ لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ اچھی سواری ہے، تو انہوں نے کہا کہ سوار بھی اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی زبان نکال کر جن کی پیاس بجھایا کرتے تھے، آخر کار میدان کارزار میں علی اکبر کے تعلق سے بھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب وہ پیاس سے اپنے خیمے کی طرف پہنچے اور اپنے ابا جان سے یہ کہا کہ ابا جان مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو اس وقت حضرت امام حسین نے بھی آپ کو اپنی زبان آپ کو دی، جس کو چوسنے کے بعد کسی قسم کا سکون حضرت علی اکبر کو ہوا، اور پھر اس کے بعد میدان کارزار میں آپ واپس آ گئے تھے۔ دوستو، کربلا معلّہ کے جو واقعات ہیں وہ دل خراش واقعات ہیں، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں۔ کسی انسان میں، دنیا داری کے کسی انسان کے اندر یہ جرات، یہ شجاعت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ تمام کے تمام گھر کو تمام لٹاتے ہوئے کسی قسم کا آپ کی پیشانی پہ بل نہ آیا، تمام کا تمام گھر لوٹتا رہا، محبان آپ پر ایک کے بعد ایک نچھاور ہوتے رہے۔ اس کے باوجود ثابت قدمی کا یہ عالم ہے کہ میدان کارزار میں کسی قسم کا کوئی ایسا غلبہ دشمنوں کی تمام فوج کا، جن کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، آپ پر نہیں ہوا، بلکہ آپ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ہونی ہے جو بہر صورت ہو کر رہے گی، اور یہ کربلا معلّہ کے وہ واقعات ہیں جو صحیح تاریخوں کے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو شہدائے کربلا معلّہ کے شہیدوں کے صدقے میں قبول فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو عبادت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیے، ان کو تمام کا تمام پابجائی کرنے والا، ان کے اوپر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیں۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، ہم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، ہم زکوٰۃ کے برابر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اسلام کے تمام قوانین کے اوپر ہم، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا حلال ہے اس کے اوپر ہم کاربند رہیں، اسی بات کو ہم چلائیں، تو انشاءاللہ المستعان ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نئی جلا لائے گا، اور ہم سرخرو اور سربلند ہو سکیں گے۔ آج اسلام سے دوری کا مذہب یہ کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول اعظم کے فرمان کو تمام پسے پوش ڈال دیا، جس کے لیے ذلت اور خاری ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر ہم کو پھر دنیا کے اندر سرخرو اور سربلند ہونا ہو تو اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے، اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور پھر اس کے بعد اسلام کے اوپر کاربند رہیے۔ پھر دیکھیے کہ اسلام کس انداز سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو کس انداز سے مطمئن کرتا ہے۔ انشاءاللہ المستعان قاتلان حسین کا جو انجام ہوا آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے،
حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے،